آج ماہ سفر کی 10 تاریخ دوسرے منگل کے دن چلتے پھرتے یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ سے اپنی من پسند مرادیں من پسند حاجات پوری کروا لو۔ خدا را یہ وظیفہ کسی صورت نہ چھوڑنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ماہ سفر کی 10 تاریخ اور دوسرا منگل کا دن ہے۔ آج ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں آیا ہوں کہ اگر آپ نے محرم الحرام کے بابرکت مہینے کو لاپرواہی میں گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا، پورے مہینے میں کوئی بھی وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے نہ مانگ سکے، اپنی حاجات پوری نہ کروا سکے، ان خاص قبولیت کی گھڑیوں کو ضائع کر دیا، تو میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ خدا را سفر کے مہینے میں ایسا مت کیجیے گا۔ اس مہینے میں اس خاص وظیفے کو پڑھ کر رب کریم کو راضی کر لو۔ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیں۔ آج رب کریم سے جو بھی مانگے گا میرا رب جولیاں بھر بھر کر نوازے گا۔ یہ وظیفہ بے حد ازمودہ وظیفہ ہے، لاکھوں لوگوں نے پڑھا، رب کریم نے ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنایا۔ آج دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر ماہ سفر کی 10 تاریخ دوسرے منگل کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھیے۔ ہر حاجت ایسے پوری ہوگی جیسے پوری ہونے کا حق بنتا ہے۔ یہ بڑا آسان اور چھوٹا سا وظیفہ ہے۔ دوستو، اللہ کے 99 نام ہیں، ہر نام کی اپنی قدر و قیمت ہے، ہر نام کی اپنی فضیلت و برکت ہے، اور جب کوئی بندہ اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکارتا ہے تو اللہ کریم بہتر نہیں بہترین سے نوازتا ہے۔ آج اگر آپ میں سے کوئی جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اپنے گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ چاہتا ہے، رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، تو آج ماہ سفر کی 10 تاریخ دوسرے منگل کا دن ہے۔ آج یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھیے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ صبح مانگے تو شام تک مل جائے، شام کو مانگے تو راتوں رات مل جائے۔ آج آپ میں سے جو بیٹیاں عمر کی وجہ سے پریشان بیٹھی ہیں، بوڑھی ہو رہی ہیں، رشتہ نہیں آ رہا، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، بڑی دعاؤں کے باوجود، بڑے وظیفوں کے باوجود رشتہ ہونے کا نام تک نہیں لے رہا، تو آج یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ رشتہ دار خود چل کر آئیں گے انشاءاللہ۔ دوسرے، آپ جن رشتہ داروں کے لیے خود محنت و مشقت کر رہے ہیں، لوگوں کی منت سماجت کر رہے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھاتے رہے، آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی معقول رشتے خود چل کر آئیں گے۔ اگر آپ میں سے کوئی مقروض ہے، قرض اتنا ہے کہ ختم ہونے کا نام تک نہیں لیتا، قرض سے مکمل نجات کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ میں سے کوئی پریشان ہے، تنگ دست ہے، گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام تک نہیں لیتے، یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، فوراً آپ کے حالات بدل جائیں گے، فوراً تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، فوراً مشکلات جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، جیسا بھی مانگیں گے، میرا رب جولیاں بھر بھر کر نوازے گا۔ ماہ سفر ایک ایسا مہینہ ہے جس کی قبولیت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ماہ ذی الحج کے مہینے کو، محرم کے مہینے کو لاپرواہی میں گزارا، لیکن اب ماہ سفر شروع ہو چکا ہے۔ اس قبولیت کے مہینے میں اس وظیفے کو پڑھنا، یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ جو بندہ سال میں صرف ایک بار اس وظیفے کو پڑھ لیتا ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھا لیتا ہے، پھر رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے میرا رب نواز دیتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ اللہ نے آسمان بنائے، زمین، دنیا، آخرت، اپنے محبوب کو پیدا کیا، صحابہ کرام کو پیدا کیا، پیغمبروں و رسولوں کو پیدا کیا، ہر شے کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا، اور آج یہ وظیفہ پڑھتے دوران رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی ناممکن رکاوٹ بندش کا خاتمہ ہو جائے گا، نسلیں آباد ہو جائیں گی، رب کریم اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آئے گا۔ آپ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، مسقط، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق ہے، جہاں کہیں بھی بیٹھ کر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک مکمل دیکھنا ہے، عمل کو اچھی طرح سمجھنا ہے، پھر اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ اللہ کے نام پڑھتے ہیں، قرآن آیات پڑھتے ہیں، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو فائدہ نہ ہو۔ آپ نے بالکل بھی مایوس نہیں ہونا۔ اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے آپ نے آج کا یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ آج کا یہ وظیفہ ایسا وظیفہ ہے کہ اسے پڑھنے والا اللہ سے اپنی حاجات پوری کروا لیتا ہے۔ آج آپ کو وہ خاص وظیفہ بتانے لگا ہوں جس کو اگر آپ بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ 100% آپ کو فائدہ ہوگا۔ یہ سمجھ لیں کہ آج اپنے سینے کا راز بتانے لگا ہوں۔ اگر آپ کی غریبی امیری میں نہ بدل جائے تو پھر مجھے کہنا، آپ کی حاجتیں فوری ہو جائیں گی تو پھر مجھے کہنا، اللہ پاک نے چاہت جو مراد، حاجت، پریشانی فوری طور پر پوری ہو جائے گی۔ جو بڑی سے بڑی آپ کی مشکلات ہوں گی، قرضوں میں ڈوب چکے ہو،
اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ آپ چاہے کسی بھی نماز کے بعد، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیں، چلتے پھرتے، گھر میں ہو، دکان میں ہو، دفتر میں ہو، آفس میں ہو، یونیورسٹی میں ہو، وہاں پر پڑھ لو، مسجد میں ہو، مدرسے میں ہو، جہاں کہیں آپ موجود ہو، یہ وظیفہ لازمی پڑھنا۔ یہ ایسا وظیفہ ہے جو میرے بہن بھائی ان پڑھ ہیں، بالکل بھی ایک لفظ بھی پڑھنا نہیں آتا، وہ میرے ساتھ پڑھ لیں، کیونکہ یہ اتنا آسان وظیفہ ہے، اتنا مختصر وظیفہ ہے جو آپ کو آج میں بتانے لگا ہوں۔ دوستو، میرے بتانے میں، سمجھانے میں تھوڑا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن آپ یقین کریں جب آپ اس عمل کو پڑھیں گے، آپ کے بمشکل 10 سے 12 منٹ ہی لگیں گے۔ آپ فارغ بیٹھے ہیں، چند منٹ کا وقت نکال لو، فوراً یہ وظیفہ پڑھ لو۔ دکان میں ہو، چند منٹ کا وقت نکال لو، مسجد، مدرسے، جہاں کہیں بھی ہو، 1 منٹ کے لیے فون سے، دوستوں سے، رشتہ داروں سے بالکل دور ہو جانا، سکون سے اس وظیفے کے پڑھنے کے لیے 1 منٹ کا وقت لازمی نکالنا، اور وہ 1 منٹ ایسا ہو کہ آپ پوری توجہ اس وظیفے کو پڑھنے میں لگی ہو۔ اس وظیفے کو آپ پوری توجہ سے، پورے دھیان سے، اللہ پاک کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا شروع کریں۔ دوستو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس خاص اور بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ چھوٹی سی ویڈیو، زیادہ سے زیادہ یہ چند منٹ کی ویڈیو، اس سے زیادہ لمبی ویڈیو نہیں ہے۔ میں زیادہ آپ کا قیمتی وقت نہیں لوں گا، لیکن آپ کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ عمل آپ کی زندگی میں معجزاتی تبدیلیاں لے کر آئے گا۔ لیکن اس سے دوسرے جو لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو خدا را ابھی اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں، تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ ایسے بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والو، آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، دھیان کے ساتھ سمجھیے گا، ویڈیو کو بغیر سکپ کیے دیکھیے گا۔ 8 ماہ سفر کی 10 تاریخ منگل کے دن، کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد، جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کوئی صاحب بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ اس درود پاک کا رتبہ بہت زیادہ ہے، اس درود کا رتبہ بہت زیادہ ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی تمام درود شریف میں درود ابراہیم کو سب سے زیادہ پسند کرتے تھے، سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو آپ نے کوشش یہی کرنی ہے کہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ درود ابراہیمی ایک بار حصول برکت، ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت۔ اب درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی کوئی حاجت، کوئی نہ کوئی مقصد، کوئی خواہش، کوئی انسان کی ادھوری خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، کسی مسئلے سے نجات کے لیے، پریشانی سے نجات کے لیے وظیفہ پڑھنا ہے۔ آج آپ کو جو بھی چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، اپنے الفاظ میں نیت کریں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہے، قرض دار آپ کو پریشان کر رہے ہیں، تو آپ یہ نیت کر لیں کہ میرا سارا قرضہ اتر جائے۔ یا آپ کو نوکری نہیں مل رہی تو اس کی نیت کر لیں کہ مجھے کسی اچھی جگہ جو نوکری مل جائے۔ یا آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی مکان خریدنا چاہتے ہیں، تو آپ اس کی نیت کریں۔ من پسند شادی کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت کے لیے پڑھ لو، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو۔ الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اس کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب یوں محسوس کریں دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں، سب سے زیادہ محبوب رکھتے ہیں۔ تو آپ نے یہی کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیم پڑھیں۔ درود ابراہیم بتائے گئے طریقے سے صرف آپ نے ایک بار، جس طرح میں نے پڑھا، اسی طریقے سے آپ نے درود ابراہیم کو پڑھنا ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ آپ کو آپ کی اسکرین پر نظر بھی آ رہا ہے۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی کوئی نہ کوئی حاجت ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کوئی نہ کوئی خواہش ہے۔ ہر انسان کی ادھوری خواہشات کو پورا کرنے کے لیے یا کسی مسئلے سے نجات کے لیے، پریشانی کے لیے وظیفہ پڑھنا ہے۔ آج آپ کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، اپنے الفاظ میں نیت کریں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہے،
قرض دار آپ کو پریشان کر رہے ہیں تو آپ یہ نیت کر لیں کہ میرا سارا قرضہ اتر جائے، یا آپ کو نوکری نہیں مل رہی تو اس کی نیت کر لیں کہ مجھے کسی اچھی جگہ پر نوکری مل جائے، یا آپ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں اور اپنا ذاتی مکان خریدنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی نیت کریں۔ من پسند شادی کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو۔ الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اس کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جس کام کے شروع میں توز اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، توز اور تسمیہ بھی پڑھ لیا، تو اب یوں محسوس کریں کہ جیسے دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہو چکا۔ آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ وہ نام یا وہابو ہے۔ آج یا وہابو پڑھتے دوران رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، جس کو انسانی عقل ناممکن کہتی کہ یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ سب میرے رب کی ایک کن کی محتاج ہے۔ دوستو، اگر میرا بس چلتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ آج ماہ سفر کی 10 تاریخ دوسرے منگل کے دن کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ لو، کیونکہ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ اگر آج آپ کے رشتوں میں بندش ہے، رکاوٹ ہے، کاروبار میں بندش ہے، چلتا کاروبار بند ہو رہا ہے، گھر میں سکون و برکت ختم ہوتی جا رہی ہے، ہر قدم پر لڑائی جھگڑے ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، تو آپ کو یا وہابو پڑھنا پڑے گا۔ آپ نے یا وہابو کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا وہابو 1 بار ہو گیا، یا وہابو 2 بار ہو گیا، یا وہابو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا وہابو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ 11 بار یا وہابو پڑھتے ہی اگر آپ اللہ کریم سے 11 حاجات کی نیت کر کے بیٹھیں گے تو 11 کی 11 ناممکن حاجات انشاءاللہ ممکن ہو جائیں گی۔ 11 بار یا وہابو پڑھنے سے رب کی ذات آپ کو وہ عطا فرمائے گی جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ پہلے نمبر پر 11 بار یا وہابو پڑھتے ساتھ ہی اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ دوسرے نمبر پر آپ نے قرآن آیت کو پڑھنا ہے۔ وہ قرآن آیت الحمدللہ رب العالمین ہے۔ اگر آپ بھی ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی چاہتے ہیں جس میں کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، کبھی کسی سے مانگنا نہ پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، تو آج ماہ سفر کی 10 تاریخ دوسرے منگل کے دن آپ نے الحمدللہ رب العالمین کا یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ رب کریم کا شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ رب شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ شکر کرنے والے کے مال میں، جان میں عزت، آبرو، برکتیں، وسعتیں پیدا فرماتا ہے۔ آج قبولیت کا دن ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کریم سے کچھ بھی مانگ لے، مصلی چھوڑنے سے پہلے اگر میرے رب کریم نے چاہا تو دوستو وہ آپ کو مل کر رہے گا۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین 1 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اس آیت مبارکہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ 21 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر آپ نے رب کریم کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب وقت ہے رب کے خزانے لوٹنے کا۔ اپنی مرضی کے مطابق جو بندہ نصیب اور تقدیر کے فیصلے کروانا چاہتا ہے، اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتی، لڑائی جھگڑوں کا خاتمہ چاہتا ہے، کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہے، کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے، تو تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد رب کی وہ صفت ہے، سورہ اخلاص کی دوسری آیت بھی ہے۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے اللہ بے نیاز ہے۔ اب دوستو، اللہ کی بے نیازی کیا ہے کہ وہ جب دینے پر آتا ہے تو نہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ دوستو، اللہ کی بے نیازی یہ ہے کہ وہ بے روزگاروں کو روزگار دیتا ہے، بے اولادوں کو اولاد دیتا ہے، بن مانگے ہماری خواہشات کو پورا کرتا ہے، مانگنے والے کو رزق اور دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے؟ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے اللہ الصمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 33 بار پڑھنا ہے۔ دوستو، یہ پڑھنے میں بہت آسان اور بڑا چھوٹا سا وظیفہ ہے، لیکن اس کی تاثیر اور طاقت بہت زیادہ ہے۔ اللہ سے مانگنے والے بہت کم ہیں، لیکن اللہ کے خزانے بڑے پڑے ہیں۔ آج آپ نے اللہ الصمد کو 33 بار پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔
پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا وہابو کو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر 21 بار الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے، تیسرے نمبر پر 33 بار اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ پڑھ لیں تو آخر میں پھر 3 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھیے گا، جیسے آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ دوستو، آپ کا یہ عمل مکمل ہو چکا۔ ماہ سفر کی 10 تاریخ منگل کے دن کا یہ خاص عمل جسے اللہ والوں نے پڑھا، اولیاء اکرام نے پڑھا، آپ نے اس وظیفے کو بالکل اسی ترتیب اور طریقے سے پڑھنا ہے جو بتایا گیا۔ آپ نے اپنی منمانی نہیں کرنی، اپنی مرضی نہیں کرنی۔ بہت سی میری بہنوں بھائیوں کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، رب کریم سے مانگنا نہیں آتا۔ آج میں آپ کو 10 سفر منگل کے دن کا اتنا طاقتور وظیفہ بتا چکا ہوں کہ میں نہیں چاہتا کسی بھی غلطی کوتاہی سے یہ وظیفہ ضائع ہو جائے۔ آپ کی چھوٹی سی لاپرواہی سے یہ موقع اگر ہاتھوں سے نکل گیا تو یہ قبولیت کی گھڑیاں، قبولیت کے دن، قبولیت کی راتیں، ان راتوں میں، ان دنوں میں اللہ تعالیٰ سے جتنا مانگو میرا رب عطا فرماتا ہے، میرا رب نواز دیتا ہے۔ پورے خلوص اور یقین کے ساتھ آپ نے ان نماز کو پڑھنا ہے۔ اس خاص وظیفے کو یقین کے ساتھ جو بندہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے یقین کو نہیں ٹھکراتا، اللہ اسے عطا کرتا چلا جاتا ہے، نوازتا چلا جاتا ہے۔ آج اگر کوئی سڑک پر جاتا ہوا فقیر بھی اس عمل کو پڑھے گا، وہ بھی دولت مند بن جائے گا، وہ بھی امیر بن جائے گا۔ آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے جو بھی مانگو گے انشاءاللہ ملے گا۔ محمد مصطفیٰ کے وسیلہ جلیلہ سے مانگو، حق 4 یاروں کے صدقے سے مانگو، میرا رب عطا فرمائے گا، میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں لکھیں۔ اللہ ہم سب کا ہم ناصر ہو۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ۔